احمد اویس صاحب بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. آپ بتائیے گا پی ٹی آئی کی ظاہر مشاورتی عمل میں کوئی سے نہیں ہے, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. یہ جو نام سامنے آیا ہے بطور پارٹی, اور ابھی بھی آپ لوگ یہ کہتے ہیں, پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جی کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی کر لیں, الیکشن کرا دیں, تو یہ قابل قبول ہوگا نگراں سیٹ اپ اگر نگراں وزیر اعظم اسحاق ڈار بنتے ہیں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار کا نگران وزیر اعظم کا نامینیٹ کرنا جو ہے وہ نون لیگ کی طرف سے, یہ ایک اچنبے کی بات مجھے تو نہیں لگتی, اس لیے کہ انہوں نے اپنے جیسے ہی کسی آدمی کو نامینیٹ کرنا تھا, اور وہ کوالیفائی کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے وعدہ معاف گواہ بنے, اور پھر انہوں نے 164 کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو کہ آن اوتھ ہوتی ہے وہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ دی, جو اور بعد میں اس سے ریگل آؤٹ کر گئے, یعنی وہ حلف کے اوپر اپنا حلفیہ بیان دیا اور ریگل آؤٹ کر گئے. تو یہ پی ڈی ایم کی اور خاص طور پہ نون لیگ کی لیڈرشپ میں یہ خاص کوالٹی ہے. وہ آپ ان کے ٹاپ لیڈرشپ سے چلے آئے نیچے تک, تو یہ بھی کیونکہ ان کے سمدھی ہیں اور کانفیڈینشیل ہیں, اور وزیر خزانہ پہلے بھی تھے اب بھی ہیں, تو اس لیے یہ چمبے کی بات میرے لیے تو نہیں ہے. لیکن کسی صورت میرا نہیں خیال کہ ان تمام باتوں کے باوجود یہ ان کو پرائم منسٹر جو ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نامزد کیا جائے گا اور یہ بنائے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسک کوالیفیکیشن, اگر پاکستان میں امپارشل, ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن کروانے ہیں تو پھر ہر صورت ایک ایسے شخص کو لانا ہوگا کہ جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, جس کی امپارشیلٹی کے متعلق کوئی بات نہ کر سکے. تو یہ اس لحاظ سے کوالیفائی نہیں کرتا. احمد صاحب, یہ بات تو خود وزیر خزانہ نے فرما دی انٹرویو میں کہ سیکشن 230 میں ترمیم ہونی چاہیے, با اختیار ہونا چاہیے, معیشت کے حوالے سے فیصلے ہونے چاہیے. تو ظاہر ہے یہ کسی اور کے لیے نہیں, اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو ظاہر ہے انہی کو اتنا با اختیار بنایا جائے گا. تو اس سے تقویت ملتی ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے. آپ کی بات یہ تو انہوں نے کہی ہے نا, انہوں نے تو یہ اپنے آپ کو فوراً اسیوم کر لیا کہ وہ پرائم منسٹر بن گئے ہیں, اور یہ بہت سارے کام انہوں نے کرنے ہیں. جیسے ابھی اجلت میں آپ دیکھیے نا, ایک اسمبلی ختم ہو رہی ہے اور کس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ امینڈمنٹس جو ہیں مختلف قوانین بن رہے ہیں, امینڈمنٹ ہو رہی ہیں. یہ کام تو ایک جو اسمبلی 5 سال کے لیے آئے گی, یہ اس کا کام ہے. جو جاتے ہوئے جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں, اس لیے یہ اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. جو سیکشن 230 ہے الیکشن لاز 2017 کا, وہ بڑا کلیئر ہے. اور اگر اس میں اس قسم کی کوئی امینڈمنٹ کی جو کوئی جس کو کہا جاتا ہے کہ پرسن اسپیسیفک, جو پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ ہوتی ہیں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی, اور چیلنج ہو جائے گا, اور چیلنج ہوگا, اور زیادہ پاسبلٹی کہ وہ اسٹرائک ڈاؤن بھی ہو جائے گا. اس لیے یہ ان کی وشفل تھنکنگ تو ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اس میں جو ہے کیونکہ وہ امپارشلٹی کی ان سے گارنٹی نہیں دی جا سکتی, سچائی کے اور آنیسٹی کا ان سے تعلق کوئی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے جھوٹی سٹیٹمنٹ دی اور وہ حلف کے اوپر سٹیٹمنٹ دی. چلیں, یہ سٹیٹمنٹ تو اعظم خان صاحب نے بھی دی ہے نا.